محرم الحرام کی 12، 13 اور 14 تاریخ خاص اہمیت کی حامل ہے اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بالخصوص شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے۔ ذکر الہی کر کے، نفل پڑھ کے شہدائے کربلا کو ہدیہ پیش کرنا بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ان بابرکت دنوں میں شہدائے کربلا کو نفل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے نام پڑھ کے ہدیہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے وسیلے انشاءاللہ بفضل خدا ہر مصیبت کو ٹال دے گا، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں کو ختم کرے گا۔ اور سب سے اہم اور بہترین بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جوان علی اکبر علیہ السلام کے صدقے، جوان قاسم کے صدقے، معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنائے گا۔ جو بے اولاد ہیں رب تعالیٰ انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا کرے گا، اور جن کی اولاد ہے اور وہ غلط کام کرتی ہے، انہیں پریشان کرتی ہے یا برے کاموں میں لگ چکی ہے یا والدین کی عزت و ادب اور احترام نہیں کرتے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا ان کی اولاد نیک و صالحہ بن جائے گی، والدین کی عزت اور ادب احترام کرے گی، والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، سینے کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کرے گی انشاءاللہ۔ آج کل ہر والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو اولاد کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو دنیا کی کسی بھی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے اس عمل کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور جگمگائے گا، اور جو ہی آپ یہ عمل کر کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا ہر دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کن کے فیصلے ضرور کرے گا۔ صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ پر پورا توکل رکھ کے اس عمل کو کریں اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 12، 13 اور 14 محرم الحرام کے دن شہدائے کربلا کی یاد اور ان پر درود و سلام بھیجنا اور ان کے لیے اصال ثواب کرنے کے یہ بڑے خاص دن ہیں۔ 12 محرم کو عام طور پر شہدائے کربلا کا سوئم یعنی تیسرا دن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ 12، 13 اور 14 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی مہینے کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے اسے ایام بیض کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، نفل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ مجرب تسبیحات پڑھیں اور ان دنوں میں یاد رکھیے گا کی گئی عبادات کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا کر رب تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ 2 رکعت نفل شیئر کروں گی، اور یہ 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں، لیکن ان کا ثواب، ان کا ہدیہ، ان کا تحفہ شہدائے کربلا کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنا بڑے ہی آسان ہے، اور جب خالص اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا سوئے ہوئے نصیب بھی جاگ اٹھیں گے، اور رب تعالیٰ آپ کو اپنے ہی رنگوں میں ایسا رنگ دے گا کہ لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ آج 12 محرم الحرام کا بابرکت دن ہے، تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز عصر سے پہلے پڑھنے ہیں، یا نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دل یا زبان سے آپ نے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز اصال ثواب شہدائے کربلا کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت مبارک کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سب سے زیادہ بہترین ہوگا، بہت ہی مجرب یہ پھر عمل بن جائے گا، اور اس عمل کی طاقتیں جو ہیں وہ دگنی ہو جائیں گی۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورت فاتحہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔
آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ان نوافلوں کا اور ان اذکار کا ایصال ثواب شہدائے کربلا کو پیش کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ آج جو مجرب عمل بتاؤں گی، اس عمل کو دنیا کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا جو ورد ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا ایک جامع اور انتہائی طاقتور ذریعہ ہے، کیونکہ اسماء حسنہ کو یکجا پڑھنے سے، یعنی ایک ساتھ پڑھنے سے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے بہا رحمتیں عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں بھی آ جاتی ہیں، جس کی برکت سے ہمیں رزق ملتا ہے، رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، وسعت کشادگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے رزق میں بھی، ہماری دولت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بندشیں رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، کامیابیوں کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات کے تمام رستے آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بندشوں کی ہر دیوار ٹوٹ جاتی ہے اس عمل کے کرنے سے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے یہ مبارک ناموں کو کامل یقین کے ساتھ پکارتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے ایسی بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اس کی ہر جائز دعا کو رب تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے گا، دلی مقاصد پورے ہوں گے، دل کو اطمینان نصیب ہوگا، روح کو سکون ملے گا، دل اور دماغ کو بھی سکون ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جلالت اور کرم کے صدقے معاشرے میں اس بندے کو بے پناہ عزت و تکریم ملے گی، اور ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے انشاءاللہ بفضل خدا دائمی نجات ملے گی، قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفائیں ملیں گی، اور جو ہی ہاتھوں کو اٹھائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی اولاد کے حق میں ہر دعا کو آج کے دن ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آج سے یہ عمل نہ شروع کر سکیں تو 13، 14 اور 15 کو یہ عمل ضرور کریں۔ محرم کے یہ دن بڑے بابرکت ہیں۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ دعاؤں اور نیکیوں میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ رب تعالیٰ کے یہ مقدس اور بابرکت نام پڑھنے ہیں، اور 3 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو جب بھی آپ کریں باوضو حالت میں کریں، اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو 11 مرتبہ شروع میں درود پاک ضرور پڑھنے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا وہاب، یا فتاح، یا کریم، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام اسم اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ رب تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ سکرین پر میں نے دکھا دیے ہیں، ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور جب 7 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں پھر 7 مرتبہ ہی قرآنی آیت پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اور دعا بڑی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے۔ یا اللہ، میں نے جو 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں، اور جو بھی قرآنی سورتیں پڑھی ہیں، درود پاک پڑھا ہے، جو بھی تیرا ذکر کیا ہے، جو بھی تیرے نام پڑھے ہیں مولا، ان میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما کے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس عبادت کا جتنا بھی ثواب ہے وہ میں تیری بارگاہ کے مقبول بندوں، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور کربلا کے تمام شہداء کی ارواح تجربہ کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ان شہداء کے درجات کو مزید بلند فرما، اور ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، اور جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا، ان کی اولاد کو نیک و صالحہ بنا، ماں باپ کے حق میں بہترین بنا۔ اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر بار کے لیے دعا کریں، گھر بار کی خوشیوں کے لیے دعا کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے آج کے دن دعا کریں۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔